یہ ویسے آپس کی بات ہے، کتنا بے سہارا اور کتنا تنہا اور کتنا کنفیوز ہے وہ انسان جو آج کل کے دور میں، جہاں سارے رشتے ساتھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، سارے دوست ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، سب اپنا سوچتے ہیں، نفسا نفسی کے اس عالم میں، اس نازک سے دور میں جو شخص اللہ سے کٹا ہوا ہے، کتنا بے سہارا ہے وہ شخص جو اللہ سے دور ہے اپنے ہی اعمال کی وجہ سے، اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے، نفس کی دو گھڑی چاہتوں کی وجہ سے اس نے اتنی بڑی ذات کو پیچھے چھوڑ دیا، زنا کے 5 سیکنڈ کی لذت کو حاصل کرنے کے لیے قرآن کی آیتوں کو اگنور کر دیا، اپنی نظروں کی لذت کو حاصل کرنے کے لیے۔ یار یہ باتیں کیسے تو بول سکتا ہے دین؟ میں جب ایسی باتیں بولتا ہوں مجھے اپنا سارا چیزیں یاد آتی ہیں۔ میں کن اندھیروں میں تھا یار، کن گناہوں میں تھا میں۔ کبھی کبھی سمجھتا ہوں میرے پاس کوئی رائٹ ہی نہیں ہے لوگوں کو سمجھانے کا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی ایک آیت یاد آ جاتی ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، کہ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، گناہ کر کے، بڑے بڑے گناہ کر کے، نافرمانیاں کر کے، اللہ کے حکموں کو جان کر، اللہ کے حکموں کو توڑ کر، اے میرے ایسے بندوں میری رحمت سے مایوس مت ہونا، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ بس یہ آیت ہی ہے جس نے مجھے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اسی آیت کے سہارے جی رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت میرے گناہوں کو نہ دیکھے، سوری I'm really sorry، میں 2 faces بندہ نہیں ہوں، میرے دل میں جو ہوتا ہے میں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں، میں جیسا اندر سے ہوں ویسے ہی باہر سے ہوں، تو اس لیے کبھی کبھی بولتے بولتے بھی کچھ نہ کچھ یاد آ جاتا ہے یار، بس جو ہوں آپ کے سامنے ہوں، جو سمجھا سکتا ہوں سمجھاؤں گا، جو خود کو سمجھا سکتا ہوں وہ خود کو سمجھاؤں گا، بس ایک سٹرگل ہے، ایک محنت ہے۔ بس آپ سے ایک گزارش کرنی ہے یار، کہ اپنے آپ کو مرنے سے پہلے ایک بس یہ ریئلائز کروا دینا کہ ہم نے اپنے اسلام کے ساتھ اچھا نہیں کیا، ہم نے اپنے اللہ کے ساتھ اچھا نہیں کیا جو ہمارا سب سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ ہم نے لوگوں کے ساتھ بہت اچھے کام کیے، ہم نے لوگوں کی اچھائیوں کو بہت اپریشیٹ کیا، ہم نے اپنا بھی بڑا خیال رکھا کئی موقعوں پر، لیکن ہم نے اللہ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، کہ جس دین کے لیے صحابہ جیسے انسانوں کی گردنیں کٹی، کہ جس دین کی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی مبارک ہستی کو تکلیفیں اٹھانا پڑی، اس دین کی دھجیاں ہم نے اڑا دی ہیں یار۔ اللہ کا ایک حکم پورا کرنے کے لیے صحابہ اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے، موت قبول تھی لیکن اللہ کا حکم کسی طرح ٹوٹ جائے، چھوٹ جائے یا ڈیلے ہو جائے منظور نہ تھا ان کو۔ اور میرے اور آپ کے گھروں سے تو روزانہ اللہ اور اس کے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے جنازے اٹھتے ہیں یار۔ کوئی نہیں یار، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ ہم بھی بڑے نکمے ہیں، یہ بھی تسلیم کر لیں پھر۔ ہمارے دلوں میں بھی چور ہے، ہم بھی شیطان کے غلام ہیں، اللہ تو غفور و رحیم ہے۔ اس کی ذات تو ایسی ذات ہے کہ جو اسے پہچان لیتا ہے اس کے بعد اس کے علاوہ کسی کا سوچتا بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو جو جتنا جانتا جاتا ہے وہ اتنا اس کے قریب چلا جاتا ہے، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے، وہ ساری دعائیں بھول جاتا ہے، وہ دنیا کی چاہتے بھول جاتا ہے، اللہ سے اللہ کو مانگنے لگ جاتا ہے۔ اور ان کیفیتوں سے اگر ایک مومن نہیں گزر رہا، اگر اللہ کی دی ہوئی زندگی میں اللہ کے لیے وقت نہیں ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سے زیادہ بے وقوف شخص اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔